رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، میں یہ چند کلمات ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے نام کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی جو ہمارے ارد گرد ماحول بنتا جا رہا ہے بہت ہی افسوس کن ماحول ہے. یہ ماحول ہمیں بتلا رہا ہے کہ اس وقت کہیں نوجوان ملت اسلامیہ کے ایسے ہیں کہ جو نہ اس دنیا کو سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے رہن سہن سے یہی نظر آ رہا ہے. اگر یہی حال رہا آنے والے وقت میں اس نوجوان نسل کی اولادوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جن اولادوں کے والدین وہ ہوں گے جن کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہوں گے، دنیا میں آئے کیوں ہیں وہ یہ جانتے ہی نہیں ہوں گے، تو اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان بچوں، ان اولادوں کی تباہی اور بربادی طے ہے جن کے والدین اس قسم کے غافل ہوں گے. دیکھیے، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا کو جس ذات نے بنایا ہے اور جس ذات نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس رب نے کہا کہ انسان میں نے تیرے لیے بہت بنایا ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین کے اوپر کتنی مخلوقات، کتنی چیزیں ہیں، انسان یہ سب تیرے لیے اللہ نے بنائی ہے. اور اے انسان، تجھے رب کہتا ہے کہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور رب العالمین نے ہمیں شرف دیا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، مخلوقات میں سب سے افضل ترین ہیں. اگر ہمارا مقصد بھی جو اس وقت نظر آ رہا ہے مستی سے زندگی گزارنا، کھانا پینا، روٹی کپڑا اور مکان اور کچھ نہیں، تو بقول صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول کہتے ہیں کہ جس انسان کا مقصد کھانا پینا یہی بن جائے گا، روٹی کپڑا اور مکان بن جائے گا، اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ ہم دیکھتے قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو لوگ غفلت میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقصد کو فوت کر دیتے ہیں، جو انسان رب کے مقصد کو فوت کرتا ہے، رب نے جس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے اس کا مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے وہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیونکہ جو جانور ہے، جانوروں کو بھی جو اپنے آس پاس ہمیں جانور ہے، اگر ہم غور کریں گے ان جانوروں کو جس کام کے لیے رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ہر جانور اس کام کو انجام دے رہا ہے. اپنے آس پاس جتنے جانور ہیں مخلوقات میں سے ہم غور کریں، آسمان کے اوپر جو مخلوقات ہے، سورج وغیرہ، یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے رب نے ان کو پیدا کیا ہے. ہر مخلوق وہ کام کر رہی ہے. صرف یہ ایک حضرت انسانی ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ان کاموں کو انجام دے رہا ہے جس سے رب العالمین نے اس کو منع کیا ہے. جن کاموں سے رب نے منع کیا یہ وہی کام کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو مخلوقات جو اس سے درجے میں کم ہیں وہ کام کر رہی ہے جس کے لیے رب نے ان کو پیدا کیا ہے. تو یہاں پر ضرورت بنتی ہے ہمیں کہ ہم ایک دوسرے کو آگاہی کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے کے بارے میں فکر مند ہوں. یہی میرا بھی مقصد ہے. میں اپنے نوجوانوں تک یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس جوانی کی قدر کریں. کم من فتى یصبح ویمسی ضاحکا وقد نسجت اکفانہ وهو لا یدری. کتنے نوجوان مستی میں صبح و شام، کھیل کود میں، مذاق میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس حال میں کہ ان کا کفن جو ہے وہ تیار کر دیا گیا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بازار سے، دکان سے انسان گزرتا ہے، کفن اس کا اس دکان میں موجود ہوتا ہے اور اس کو خبر تک نہیں ہوتی. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے، دنیا میں ہم آئے ہیں، واپس جانا ہے. یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی. تو ضرورت ہے کہ دین اسلام کی طرف ہم واپس آئیں، اس کی طرف لوٹیں، اس دین کو سمجھیں، اس دین کے لیے اپنا وقت نکالیں. کیونکہ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ یہ تقاضا کر رہی ہیں کہ اگر نہ سمجھو گے تو تمہاری داستان تک نہ رہے گی. داستانوں میں جو دشمن دین ہے آج سے کئی سال بعد تک اس نے تیاری کر کے رکھی ہے
کہ آنے والے مسلمانوں کی نسلوں کو کیسے تباہ و برباد کیا جائے گا، اور اس ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی حالت کیا ہے، وہ اپنے آس پاس فتنے جو ہیں ان سے بھی نہیں بچ رہے ہیں، بلکہ ان میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ آخر آنے والے جو نسلیں ہوں گی ان کی کیا حالت ہوگی، وہ دین اسلام کو کیا جانتی ہوں گی۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اور جو یہ اصل جو دشمن دین ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ملت اسلامیہ کے جو یہی نوجوان ہیں آنے والے وقت میں اپنی قوم کے بزرگ یہی ہوں گے۔ جب اس بگڑی حالت میں ان نوجوانوں کی بزرگی آئے گی، یہ بزرگ قوم کے بنیں گے، تو ان کی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے یہی تب کافی ہوں گے، تب دشمن دین کو ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہی نوجوان جو بزرگ ہوں گے یہی اپنی نسلوں کو برباد کریں گے۔ لہذا نوجوانوں کو تھوڑا سا بیدار ہونے کی ضرورت ہے، دینی محفلوں کو زینت بخشیے، دین کی طرف واپس آنا اس وقت کی ضرورت ہے، پھر رب العالمین وہ مقام عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ زمین پر رہتے ہوئے ہمارا تذکرہ، نوجوانوں کا تذکرہ آسمانوں میں ہوگا، ورنہ جو حالات ہے اس کو دیکھ کر بہت دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ آخر آنے والے وقت میں جو تاریخ لکھنے والے ہوں گے، مؤرخین ہوں گے، وہ کیا لکھیں گے کہ دشمن ان کے دین کو نقصان پہنچانے کی صبح و شام کوشش کر رہا تھا، اور وہ نوجوان انہیں دشمنوں کے لباس، اٹھنے بیٹھنے، ان کی ہی تہذیب کو جو ہے اپنا رہے تھے، انہیں کی تہذیب کی مدد کر رہے تھے۔ جو دشمن ان کی دین کی جڑیں کاٹ رہا تھا وہ نوجوان انہیں کے نقش قدم پہ چل رہے تھے، انہیں کے لباس کو، انہیں کی تہذیب کو، اس کو کہتے ہیں نا، پرموٹ کر رہے تھے، بڑھا رہے تھے آگے، انہیں کا ماحول بنا رہے تھے۔ تو ضرورت ہے ہم اس پیغام کو سمجھے، رب کے پیغام کو سمجھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔